کیوں نہ وہ رتبہ بڑا صحاب و اہل بیت کا ہے، خدائے مصطفیٰ صحاب و اہل بیت کا بزم صحابہ و اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بزرگوں کے مدنی چینل میں حاضر ہیں اور ہمارا پروگرام ہے بزم صحابہ اور اہل بیت، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عمر فاروق اور اہل بیت اطہار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کے گھر گیا، مگر آپ کو میں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کرتے ہوئے پایا، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بھی باہر تشریف فرما تھے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ واپس لوٹنے لگے تو حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا۔ بعد میں جب میری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ کے صاحبزادے بھی باہر تشریف فرمائیں اور آپ حضرت امیر معاویہ سے علیحدگی میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ کے صاحبزادے واپس پلٹے تو میں بھی ان کے ساتھ یہ سوچ کر پلٹ گیا کہ جب بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی تو یقیناً مجھے بھی واپس پلٹ جانا چاہیے۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے حسین، میری اولاد سے زیادہ آپ اس بات کے مستحق ہیں، آپ اندر آ جائیں، اور ہمارے سروں پہ جو بال ہیں وہ اللہ عز و جل کے بعد کس نے اگائے ہیں؟ تم سادات کرام ہی نے تو اگائے ہیں۔ اس روایت مبارکہ سے ہمیں حضرت عمر فاروق کی اہل بیت سے گہری محبت، عظمت حسین کا اعتراف اور اعلیٰ ظرفی اور انکساری کا درس ملتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر نواسۂ رسول جب ادباً واپس لوٹ گئے تو حضرت عمر نے نہ صرف محبت سے ان کی آمد کا ذکر کیا بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، آپ میری اولاد سے بڑھ کر حقدار ہیں کہ اندر تشریف لائیں۔ یہ الفاظ ایک طرف اہل بیت کی فضائل کا کھلا اعتراف ہیں تو دوسری جانب حکومت اور اختیار رکھنے والے کا تواضع سے پیش آنا یہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ جملہ کہ یہ جو بال ہمارے سروں پر ہے یہ اللہ کے بعد تم سادات کرام ہی نے تو اگائے ہیں، صحابہ کرام کے دلوں میں اہل بیت کی قدر و منزلت کی روشن دلیل ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ادب، محبت اور فضائل کا اعتراف کرنا امت کو جوڑتا ہے، نہ کہ توڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی، ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں ختم ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور تعلق ختم نہ ہوگا، یعنی یہ دنیا میں بھی قائم رہے گا اور آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق نے حضرت مولا علی مشکل کشا سے ان کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا رشتہ مانگ لیا، اور ان سے آپ کے ایک بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یعنی یہاں پر مقصد یہی تھا کہ اہل بیت سے نسبت حاصل ہو جائے، اہل بیت سے قربت حاصل ہو جائے تو اس کی بھی برکتیں آپ لے سکیں۔ طبقات ابن سعد میں مروی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم جس دن آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا کہ وہ اسلام لاتے، کیونکہ آپ کا اسلام لانا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت عمر فاروق کی حسنین کریمین سے محبت کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا
اور اس کا مال غنیمت مسجد نبوی میں لایا گیا تقسیم کے لیے، تو آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا۔ اسی اثنا میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے ان کی بارگاہ میں 1000 درہم نظر کیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین تشریف لائے، تو آپ نے ان کو بھی 1000 درہم پیش کیے، اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جب تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کو 500 درہم دیے۔ اس پر انہوں نے عرض کی اپنے والد سے، اے امیر المومنین، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دور مبارک تھا اور میں جہاد پر جایا کرتا تھا، اس وقت یہ دونوں شہزادے اپنے اوائل میں تھے، بچپن میں تھے، تو آپ نے ان دونوں شہزادوں کو 1000 درہم پیش کیے، جبکہ مجھے جو ہے وہ 500 درہم دیے۔ اس بات کو سن کر حضرت عمر نے جو کلام فرمایا وہ ہمیں واقعی دل کے کانوں سے سننا چاہیے، کہ وہ آپ نے جو مثالیں ارشاد فرمائیں وہ ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے سے کیا کلام کیا، آئیے ہم سنتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے والد عمر ہیں، یعنی اپنی طرف نسبت فرمائی کہ تمہارے والد عمر ہیں، اور ان کے والد کون ہیں، یعنی حسن اور حسین جو حسنین کریمین تھے، ان کی طرف آپ نے فرمایا کہ ان کے والد کون ہیں، ان کے والد علی ہیں۔ ان کی والدہ کون ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں۔ ان کے نانا جان کون ہیں، کونین کے سرکار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے چچا کون ہیں، حضرت جعفر طیار ہیں۔ ان کی پھپھی کون ہے، ام ہانی ہیں۔ ان کے ماموں کون ہیں، آقا کریم کے شہزادے ابراہیم۔ اور ان کی خالہ کون ہے، یعنی آپ نے ذکر فرمایا کہ ان کی خالہ تو رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، زینب ہیں، جو کہ کون ہیں، نبی کریم کی شہزادیاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں۔ اگر تمہیں ایسی فضیلت ملتی تو تم بھی 1000 درہم کا تقاضا کر سکتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے۔ اچھا، اس واقعے کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خبر ملی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر فاروق جو ہیں وہ اہل جنت کا چراغ ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، یعنی ان کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے، تو آپ نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور وہاں آپ نے ان سے کلام فرمایا، اے علی، کیا آپ نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، میں نے خود سنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، میری خواہش ہے کہ یہ جو کلام آپ نے فرمایا، یہ جو حضور کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، یہ آپ مجھے لکھ کر، یہ تحریر فرما کر آپ مجھے دے دیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث لکھی، یہ بات جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں، عمر بن خطاب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان سے جبرائیل علیہ السلام نے اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے کہ عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی کی یہ تحریر جو ہے حضرت عمر نے لے لی، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے اور مجھے قبر میں دفنایا جائے تو میرے کفن میں یہ تحریر رکھ دینا، اور بعد میں جب آپ شہید ہوئے تو یہ تحریر جو ہے وہ آپ کے کفن میں صحابہ کرام نے رکھ دی۔ اس روایت سے ہمیں کئی روشن سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کیا پہلو نمایاں ہے کہ عدل فاروقی، یعنی فاروق اعظم کا عدل، محبت اہل بیت سے ان کی محبت، اور باہمی ادب اور احترام اور اعتراف فضیلت۔ حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت کی تقسیم میں، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کو ان کی نسبی شرف اور حضور سے ان کی قرابت کی وجہ سے اور اس روحانی مقام کی وجہ سے جو ان اہل بیت کو حاصل تھا، آپ نے اس کو ترجیح دی اپنے صاحبزادے پر۔ حضرت علی نے جب اس بات پر خوشی کا اظہار فرمایا، یعنی حضرت عمر کے متعلق کہ آپ اہل جنت کے چراغ ہیں، آپ کو جب یہ بشارت سنائی، یہ بات مزید محبت اور اعتماد کی دونوں کے درمیان مظہر بن گئی۔ حضرت عمر نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت فرمائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل بیت کی گواہی کو عزت دیتے ہیں، اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں نجات کا سہارا سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی حضرت مولا علی سے محبت کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے کوئی بات پوچھی، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس پر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
کہ میں ایسے لوگوں میں رہوں جن میں آپ نہ ہوں۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، اے اللہ اس سے دوستی رکھ جو ان سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے تو فرمایا، اے ابن ابو طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر شام اور صبح ہر ایمان والے مرد اور عورت کے دوست ہیں۔ دو دیہاتی اسی جھگڑے میں حضرت عمر کے پاس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ ان کا فیصلہ فرمائیں۔ تو یہ بات سن کر ان دو دیہاتیوں میں سے ایک بولنے لگا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اس طرح کے الفاظ اس نے کہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے علم ہے کہ یہ کون ہے جن کے بارے میں تو اس طرح بات کر رہا ہے؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے آقا ہیں، اور جن کے یہ آقا نہیں وہ مومن نہیں۔ یعنی یہ اندازہ لگائیں حضرت عمر کی محبت، عقیدت اور احترام کا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات میں آپس میں کتنی محبت، پیار، ادب اور احترام کا جذبہ تھا کہ ایک حاسد شخص نے جب حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت علی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان کی خوبیاں بیان کی اور پھر پوچھا کہ تجھے یہ باتیں کیا بری لگی ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہاں مجھے یہ باتیں بری لگی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کرے، جا دفع ہو جا اور مجھے نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر سکتا ہے کر لے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ آپ کو یہ ناگوار گزرا کہ اس کو حضرت علی کی شان میں بیان کی ہوئی باتیں بری لگی، تو آپ نے کہا جاؤ یہاں سے جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے تو کر کے دیکھ لے۔ ایک اور واقعہ ہم سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق شدید بیمار تھے تو آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم پر ایک شخص کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، کیا تم اس سے راضی ہو؟ سب لوگوں نے متفق ہو کر کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بالکل راضی ہیں۔ اس پر سیدنا علی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کیا وہ شخص حضرت عمر فاروق ہیں؟ اگر اس کے علاوہ کوئی ہے تو ہم راضی نہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بے شک وہ عمر ہی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کی آپس میں محبت کا کیا لیول تھا، یا آپس میں محبت کا کیا معیار تھا، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میں تم پر کسی کو خلیفہ جو ہے مقرر کروں، تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ وہ عمر کے علاوہ کوئی ہوئے تو ہم اس پر متفق نہیں ہیں۔ تو آپ حضرت علی کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہاں وہ بے شک عمر ہی ہیں۔ اسی طرح جب وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کو کفن پہنایا گیا تو حضرت علی تشریف لائے اور فرمایا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے اس حضرت عمر سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس جیسا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی بے شمار احادیث اور واقعات ہیں جن میں جا بجا حضرت عمر اور اہل بیت اطہار کی محبت، ادب، عقیدت، ان سے مشورہ کرنا، ان کو وہ مقام دینا، اس کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک اس ماحول میں قائم و دائم رکھے۔ کیوں نہ وہ رتبہ بڑا صحاب و اہل بیت کا ہے، خدائے مصطفیٰ صحاب و اہل بیت کا، بزم صحابہ و اہل بیت۔